الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حاضرین گرامی وقار، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز نماز کے اندر ہونے والی وہ غلطیاں جن کا تعلق قرات کے ساتھ ہے، اس کا جو بیان تسلسل سے آ رہا ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اور دو نشستیں چاہیے، ایک آج کی اور ایک اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ ہم اس باب کو ختم کر لیں گے. آج کی اس مجلس کا سوال ہے، اس کا ایصال کرنا ہے. ہم نے محترم عاشق حسین صاحب کے اور ہمارے حاجی محمد دین صاحب جو مڈل بروز تشریف لائے ہیں، اس خاندان کے بہت ہی نیک سیرت بزرگ حاجی اللہ داد صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آخر میں دعا بھی ہوگی، ختم بھی پڑھا جائے گا. آج کی پوری مجلس میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا ثواب ہمیں ان کی روح کو انشاءاللہ ایصال کرنا ہے. وَمِنْهَا ذِكْرُ آیَةٍ مَكَانَ آیَةٍ. ان تمام غلطیوں میں سے جو قرات میں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی ہے ذکر آیت مکان آیت، کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پڑھ دینا. ٹھیک ہے، ایک کلام چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر پھر دوسرے کو وہاں شامل کر دینا. اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. لو ذکر آیتم مکان آیت ان وقف وقفا تاما، کہ ایک آدمی نے ایک آیت کی جگہ ایک دوسری آیت شروع کر دی. ایک آیت شروع کی تھی اس نے، لیکن اس کو وہیں چھوڑ کر دوسری شروع کی، لیکن جہاں پر اس نے آیت چھوڑی وہاں پر وقف تام کیا. وقف تام کیا ہوتا ہے؟ فل سٹاپ. وقف تام کیا ہوتا ہے؟ تام کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے فل، تام، مکمل چیز کو تمام بھی کہتے ہیں اور اس کو کامل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کامل یا وقف تام. ٹھیک ہے، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اس نے ایک سٹاپ کیا، آیت پوری نہیں کی لیکن اس نے درمیان میں سٹاپ کیا. ثم ابتدأ بآیت اخری، پھر اس نے کوئی اور آیت وہاں سے نئے سرے سے شروع کر دی. پچھلی آیت کو جہاں پر اس نے پڑھا وہاں پر سٹاپ کیا، پھر اس نے اس آیت کو وہیں چھوڑ کر کوئی اور آیت پڑھی. او ببعد آیت، یا جو بعد میں اس نے دوسری آیت پڑھی وہ پوری نہیں پڑھی بلکہ کسی اور آیت کا کوئی حصہ پڑھا. بعض آیت کا مطلب وہ تھوڑا سا حصہ پڑھا. لا تفسد، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن کب؟ جب اس نے پہلی آیت پڑھتے وقت فل سٹاپ کیا، یعنی رک گیا. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ، یعنی اس نے پڑھتے پڑھتے رکا. بھی اس کی اگزامپل آگے آ رہی ہے. کما، جیسے کہ لو کرا، کہ جیسے کسی آدمی نے یوں پڑھا والعصر ان الانسان، اب والعصر ان الانسان پر رک گیا. والعصر ان الانسان آگے کیا ہے؟ لفی خسر. لفی خسر نہیں پڑھا اس نے پڑھا والعصر ان الانسان، اس کے بعد فل سٹاپ، یعنی چپ ہو گیا. ثم قال ان الابرار لفی نعیم، اور یہ پڑھ کے اس نے کہا ان الابرار لفی نعیم، حالانکہ اس کے بعد کیا تھا؟ لفی خسر تھا. لفی خسر اس نے نہیں پڑھا بلکہ اس نے پڑھا ان الابرار لفی نعیم. اس کے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. والعصر ان الانسان
ان الابرار لفی نعیم. اب دیکھیں انسان کے بعد میں رکا نا, فل سٹاپ آیا. میں نے نہیں پڑھا ان الانسان پھر والعصر ان الانسان ان الابرار لفی. اب یہ سٹاپ نہیں ہے اس میں, لیکن والعصر ان الانسان سٹاپ ہو گیا. پھر ان الابرار لفی نعیم, وہ کہیں اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے. اب دوسری اگزامپل دے رہے ہیں, او کرا, یا کسی آدمی نے یوں پڑھا والتین الی قولہ وہذا البلد الامین. کسی آدمی نے پڑھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ پڑھا ووقفا, پھر وہاں کھڑا سٹاپ کر دیا. اس کو کیا کیا؟ سٹاپ. هذا البلد الامین پڑھ کر سٹاپ کیا. ثم قرأ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب یہ دوسری جگہ ہے, سورۃ البلد میں ہے, لا اقسم یہاں پہ هذا البلد, وہاں پر ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب اس میں فل سٹاپ کے بعد وہ جو پرٹیکولر ورڈز تھی جو سیکوینس میں آ رہی تھی اس کے بعد اس کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جگہ گیا, وہاں سے اس نے آیت یہاں پڑھی, لیکن اس نے پہلے سٹاپ کیا ہوا تھا. وقرأ, یا وہ اس نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آدمی نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووقفا, پھر وہ وہاں پر سٹاپ ہوا, اس نے وہاں پر خاموشی اختیار کی. ثم قال, اس کے بعد کہا اولئک هم شر البریہ. کیا کہا اس نے؟ اولئک هم شر البریہ. اللہ کے وہاں کیا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ. قرآن پاک میں یہ ہے, لیکن اس نے کیا کہا؟ اولئک هم شر البریہ. لیکن یہ جو اولئک هم شر البریہ کہا, اس سے پہلے اس نے سٹاپ کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خاموش, اور اس کے بعد اس نے خاموشی کے بعد کہا اولئک هم شر البریہ لا تفسدوا. اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی, نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ سٹاپ کرنے سے بہت چینج آتا ہے. یاد رکھو, جس طرح آپ کے انگلش گرامر میں بھی جو پریپوزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے ڈیفرنٹ سائنز ہیں, فل سٹاپ ہے, کوماز ہیں, انورٹڈ کوماز ہیں, کوسچن مارک ہے, سائن آف ایکسکلیمیشن ہے, اس طرح بہت سارے سائن ہیں نا. وہ سائن جو ہے نا اس آدمی کی ٹون بتاتے ہیں جو آدمی بات کر رہا ہے لکھنے میں, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں بھی اس طرح کے سائن ملیں گے جن سے آپ کو تھوڑا بہت مفہوم کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوگی. تو جب آپ نے ایک جگہ فل سٹاپ کیا, وہ بات وہاں چھوڑ دی, وہ بات ختم ہوگی. اب آپ نے کوئی اور چیز پڑھی, اب اگر ان کو فل سٹاپ درمیان سے نکالیں اور وہ ان کو جوڑیں اور معنی الٹا سیدھا بن جائے پھر اور بات ہے. لیکن اگر فل سٹاپ آ گیا, اب جو اگلی آیت ہے وہ پچھلی کے ساتھ اس کو اپوز کر رہی ہے, اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن کب؟ جب درمیان میں سٹاپ ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا. اما اذا لم یقف ووصل, اگر اس نے وقف نہیں کیا, ٹھیک ہے, while reading and while reciting the Quran, if he didn't stop and carried on with his recitation, ان لم یغیر المعنی, اگر معنی تبدیل نہ ہوا ہو, اس نے فل سٹاپ نہیں کیا اور ملا دیا دو مختلف ورسز کو آپس میں جوائن کر دیا, لیکن معنی نہیں بدلا. معنی نہیں بدلا کا مطلب اس سے ملتا جلتا معنی بن گیا نہ ہو. مثال کے طور پر ان یقرأ, کہ کوئی یوں پڑھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جزاء الحسنى. اب یہ آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جزاء الحسنى مکان قولہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا. آیت اصل میں یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم, افضل ایسے ہے کہ نہیں, کانت لہم جنات الفردوس نزلا. لیکن اس نے کانت جنت فردوس یہ کچھ نہیں کہا, اس نے کیا کہا؟ جزاء فلہم جزاء الحسنى. اب فلہم جزاء الحسنى
اور جنت فردوس اس کا معنی ملتا جلتا ہے. اس نے سٹاپ تو نہیں کیا لیکن فلہم جزاء الحسنی جو ہے یہ اس نے ساتھ ملا دیا، تب بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی. لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی. اما اذا غیر المعنی، اور اگر اس نے فل سٹاپ نہیں کیا اور ایک پارٹ آف دا ورس جوائن کیا ٹو اندر اور معنی the meanings got changed، تو پھر کیا ہوگا؟ بِأَنْكَرَا، بھائی طور پہ اس نے پڑھا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. جن لوگوں نے نیک عمل کیے، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، تو ان کو ہم شر کہہ سکتے ہیں؟ ان کو تو خیر کہیں گے. اولئکم خیر البریہ. تو اگر یہ پیچھے مثال گزر چکی ہے لیکن پیچھے مثال میں اس نے سٹاپ کیا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سٹاپ کیا، بات ختم. اب اگر وہ پڑھے نا سٹاپ کرنے کے بعد اولئکم شر البریہ، نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر وہ کیری آن رکھے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات معاذ اللہ اولئکم شر البریہ، اب نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اس نے قرآن کے مفہوم کو ہی بدل دیا ہے. یعنی اس نے جنتیوں کو جہنمی بنا دیا معاذ اللہ. یعنی جڑا نیک عمل کرا ہے، جڑا نمازاں پڑھا ہے، وہ شر البریہ ہے، جو کہ بالکل اپوزٹ میننگ ہے، پر وہ کسی صورت میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ پڑھا اس نے. پھر اس کے بعد کہہ دیا اولئک هم خیر البریہ، وہ بالکل اپوزٹ پہ. اچھا جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے، وہ تو خیر البریہ، خیر والے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور بد عمل کیے وہ شر البریہ ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ شر البریہ کی جگہ خیر البریہ لکھ دیا ان کے ساتھ جو کفر والے ہیں. تو لیکن کیا کیا اس نے؟ غلطی کہاں ہوئی کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم کے بعد رکا نہیں، بلکہ خالدین فیہا کے بعد رکا نہیں، اور اس نے ساتھ ہی ایک دم پڑھ دیا اولئک ہم معاذ اللہ شر البریہ خیر البریہ. تو خیر البریہ کہنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی. اور اگر ان کے درمیان فل سٹاپ ہوتا پھر نماز نہ ٹوٹتی. پتہ چلا یہ چھوٹے ایک نقطے سے بھی نماز ٹوٹتی ہے اور بچتی ہے. ٹھیک ہے، with a single dot. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے یا بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے. تفسد عند عامۃ علمائنا وہو الصحیح، کہتا ہے ہمارے عام علماء کے نزدیک اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور وہو الصحیح، اور یہی بات صحیح ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایررز بتائے نماز کی ریسائٹیشن میں، یہ کس کے بارے میں تھے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری پڑھ جانا. ٹھیک ہے. اب جو آگے فارورڈ کرتے ہیں ایررز میں، وہ کیا وہ منہ الوقف والوصل والابتداء فی غیر موضعہ. وہ کیا ہے؟ اب یہ سب قرات کی باتیں ہیں، جو قاری حضرات ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. وَمِنْهَا الْوَقْفُ، ان ایررز میں سے ایک ہے وقف، وصل اور ابتداء. تین چیزیں ہیں، وقف، وصل، ابتداء. وقف کا مطلب سٹاپ، وصل کا مطلب ملا دینا، اور ابتداء کا مطلب ایک بات کو چھوڑ کے وہیں نئی سرے سے نئی بات شروع کر دینا، ابتداء کرنا ہے کسی چیز کا. فی غیر موضعہا، ان تینوں چیزوں کا وہاں پر اجرا کرنا جو اس کی جگہ نہیں ہے. مثلا جہاں وقف کی جگہ نہیں وہاں وقف کرے، جہاں وصل کی جگہ نہیں وہاں وصل کرے، جہاں ابتداء کی جگہ نہیں وہاں ابتداء کرے. مثلا ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان الذین کفروا کیا ہے؟ ان الذین کفروا. تو یہ اس کی ابتداء کس سے ہو رہی ہے؟ انا سے ہو رہی ہے نا. تو اگر کوئی کہے الذین کفروا، اب اس نے جو ہے نا ابتدا وہاں سے نہیں کی جہاں سے کرنی چاہیے تھی. اس نے ابتدا کی لیکن ان سے نہیں کی، الذین سے کی. تو ابتدا کی اس جگہ پر جو جگہ ابتدا کی بولتے رہیے تو جو نہیں تھی. ٹھیک ہے.
وصل کا مطلب ہوتا ہے ایک ورڈ ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر کے ساتھ جوائن کرنا، ٹھیک ہے، جوائن کرنا، لیکن اس کو جہاں جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غیر موضعہا۔ اور دوسرا وقف ہے کہ کہیں سٹاپ کرنا نہیں چاہیے تھا اور یہ وہاں پر سٹاپ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اب آپ سماعت فرمائیں۔ کتنی چیزوں پر بات ہوگی ابھی؟ کون کون سی؟ ماشاء اللہ، آدھے مولوی تو بڑھ گئے سبحان اللہ۔ اس کو ہاں اذا وقف فی غیر موضع الوقف او الابتداء فی غیر موضع الابتداء، اگر کسی آدمی نے وقف کیا ایسی جگہ پر جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کوئی کلام شروع کیا ایسی جگہ سے جہاں سے نہیں شروع کرنا چاہیے تھا، ان لم یتغیر به المعنی تغیرا فاحشا، اگر تو اس سے کو معنی بہت فاحش معنی غلط نہیں ہو رہا، یعنی بہت فاحش غلطی نہ ہو رہی ہو، زیادہ معنی بگڑ نہ رہا ہو، نہ ہو جیسے کہ ان یقرأ پہ آدمی پڑھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووقف، کسی آدمی نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سٹاپ کیا، ثم ابتداء بقولہ اولئک هم خیر البریہ، یعنی ایک آدمی نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے یہاں سٹاپ کیا۔ اب سٹاپ کا مطلب وقف ہے، اس نے وقف کیا ایسی جگہ پر جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہاں پہ سٹاپ قرآن میں ہے ہی نہیں، کیری آن رکھنا ہے ان الذین آمنوا۔ اس لیے یاد رکھو اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے نا قرات میں، کئی لوگ ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ نماز عام قرآن بھی پڑھتے ہیں تو چل ہم یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا وہ تو تقریباً سارے کی یاد ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین والذین پر سانس ٹوٹے تو کوئی نہ شروع یؤمنون بالغیب، یہ غلط ہے، بقرہ سمجھو کہ نہیں؟ کیا غلطی بتا رہا ہوں؟ مثلا آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اچھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین پر سانس ٹوٹ گیا، اب الذین پر if you lost your breath، ٹھیک ہے، you need to take your breath again، تو اب الذین پر آپ نے سٹاپ کیا، یہ سٹاپ کی جگہ نہیں، اب آپ اگر ابتدا کریں گے یؤمنون بالغیب تو یہ ابتدا بھی غلط ہے، اب جہاں پر آپ کا جو بریتھ بریک ہوا ہے نا، take your breath again and start from الذین یؤمنون، جہاں سے بھی آپ کا سانس ٹوٹا اس سے پیچھے واپس جاؤ، وہیں سے نہ شروع کرو۔ ایک اس نے گڈی نہ بریک ڈاؤن سے نہیں کچھ شروع کرتے کہ اس میں ٹوری جیسے، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کو تو جہاں پر آپ نے توڑا ہے اگر وہ جگہ وقف کی نہیں ہے پر آپ نے وہاں وقف کیا ہے، سٹاپ کیا ہے، تو اس کو you have to restart it from the beginning of the verse، ٹھیک ہے، جہاں سے آیت شروع ہو رہی وہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک مثال اور دیتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، سانس ٹوٹ گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، چلو اتنا چھوٹا نہیں ٹوٹ رہا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، انذرتہم باب ورنہ ساتھ ٹوٹ گیا، اب آگے کہ ام لم تنذرہم، یہ غلط ہے، اب ام لم تنذرہم نہیں پڑھنا، اب آپ نے پھر پیچھے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے شروع کرنا ہے تاکہ وقف بھی صحیح جگہ پر ہو اور ابتدا بھی صحیح جگہ سے ہو۔ اب سمجھ میں ابتدا ہو، سمجھو کہ نہیں؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گے، لیکن یہ پڑھانے میں اتنا ٹائم لے جاتا ہے، ٹیسٹ کا ٹائم ہی نہیں رہتا۔ بہرحال ایک مشکل سبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے، انسانوں میں مسلمانوں کے لیے، ہم نے نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا؟ تقریریں تو سارے سن لیتے ہیں، ان چیزوں کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا، اور یہ وہ ہے جو آپ کے لیے پریکٹس کے لیے ہے، کہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ عمل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے آپ کو تلاش چاہیے، اور تلاش کے لیے ذوق چاہیے۔ جب بے ذوقہ آدمی ہو تو کسی پاس نہیں لگ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو انٹرسٹ خود پیدا کرنا ہوگا کہ آپ لرن کریں اسلام کو، اور اگر آپ سیکھ کریں گے نا تو یہ جو علماء کرام جو آرام سے بیٹھ کے الف باتا پڑھا کے گھر بھاگ جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں ہم سے ہمارے نمازیوں نے کچھ
پوچھا ہے وہ بھی کوئی تحقیق کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو جیسے نمازی ہوئے جو امام، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی پوچھنا نہیں، انہوں نے کچھ بتانا نہیں ہے. وہ پرانی جو تقریریں چل رہی ہیں 1000 سال سے تو وہ چلی آ رہی ہیں، لیکن فرق تو نہیں پڑ رہا. ابھی یہ جتنے مسائل یہ پوری یہ جو میں بیان کیے 2 سال تو ہو گئے ہیں نا، 2 سال سے 2 سال میں ابھی تک ہم نے جو ہے دیکھیں کچھ بھی ابھی نماز کا میں تو سوچ رہا تھا جلدی ختم ہو گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں، بہت کچھ رہتا ہے ابھی. 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور چلے گا. تو ہمیں بنیادی چیزوں کو پتہ نہیں، تو یہ آپ کر لیں، اس کو سیکھیں، انٹرسٹ پیدا کریں. میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، مشکل سبجیکٹ ہے نا، تو اگر آپ لوگوں کی، یہ تو آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا، میں خود شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ شروع سے آ رہے ہیں اب تک بیٹھ رہے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو دولت سے نہیں مل سکتا. ان یقرأ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آدمی نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سٹاپ کر کے پھر پڑھا اولئک هم خیر البریہ. اب اس نے جو اگلی آیت جو پڑھی بالکل صحیح پڑھی ہے، وہی ہے، لیکن درمیان میں اس نے سٹاپ کیا جہاں سٹاپ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے ابتدا کی اولئک سے، جبکہ اس کو ابتدا پھر وہی سے کرنی چاہیے تھی ان الذین آمنوا سے. تو اس لیے فرمایا لا تفسدوا بالاجماع، اجماعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اس سے کیا ہوگا؟ نماز. اگر اس نے وقت غلط جگہ کیا، معنی نہیں بدلا، اور ابتدا غلط جگہ سے کی، معنی نہیں بدلا، ٹھیک ہے. اجماع اس بات پر کہ نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حسن قرات جو ہے وہ متاثر ہوگا. جو قرات کا ایک اصول ہے وہ متاثر ہوگا. اچھا، بالاجماع بین علمائنا، ہمارے علماء کے درمیان جو اجماع ہے نا، ہمارے علماء سے مراد احناف، حنفی علماء، ان کے درمیان جو کنسنسس ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. وقضا ان وصل فی غیر موضع الوصل، اگر کسی آدمی نے ملایا ایسی جگہ پر جہاں ملانے کی جگہ ہی نہیں تھی، لفظوں کو ملایا، کما لو لم یقف عند قوله اصحاب النار بل وصل بقوله الذين يحملون العرش، ہے نا آپ سب الذين يحملون العرش ومن حوله، اسی طرح. تو اس سے پیچھے جو آیت جہاں پر سٹاپ ہوتی ہے نا، وہ آپ پتہ اس سے پیچھے اصحاب النار ہے. کیا ہے؟ ہم اصحاب النار. اچھا، ہم اصحاب النار ایک ڈیفرنٹ مطلب ڈیفرنٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم اصحاب النار اور چیز ہے، آگے یہاں پر سٹاپ ہے. ہم اصحاب النار کے بعد کیا ہے؟ سٹاپ ہے. وہ سٹاپ نہیں کر رہا، بل وصلہ، بلکہ اصحاب النار کے ساتھ فون اس نے آگے ساتھ کیا پڑھا؟ الذین یحملون العرش. تو اصحاب النار الذین، یا اصحاب النار الذین، چونکہ را کو لام سے ملانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اس نے وصل کیا، کیا کیا؟ ملایا. اس نے اس چیز کو ملایا جو اس کے ملانے کی جگہ نہیں تھی. اصحاب النار پر سٹاپ کرنا تھا. پہلے آپ کو مثال دی جہاں سٹاپ نہیں کرنا تھا وہاں وہ سٹاپ کر رہا ہے. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں سٹاپ کرنا تھا وہاں وہ نہیں کر رہا ہے، وہ کیا نہیں آن کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لا تفسدوا. اچھا، لا تفسدوا لکنہ قبیح، کہا کہ اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ بہت کبھی ہے. کبھی کا مطلب بہت ناپسندیدہ، ٹھیک ہے، ویری ویری ان لائکڈ، ٹھیک ہے، ویری ویری ان پریفرڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِن تَغَيَّرَ بِهِ الْمَعنَى، یہ تو اس لیے نہیں ٹوٹی کہ معنی نہیں بدلا تھا، لیکن اگر اس سے معنی بدل جائے اس ملانے کی وجہ سے، اور معنی ہو فاحشن، یعنی بہت زیادہ کھلے طور پر، یعنی معنی بدل رہا ہو، نہ وہ ان یقرا. اب اس میں مسئلے میں اس میں بھی سہولت ہے کہ جیسے کوئی آدمی پڑھے شہد اللہ
انہو لا الہ الا شہد اللہ شہد اللہ انہو لا الہ الا قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے اور خوبصورت بات ہے. خوبصورت بات یہ ہے ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ اس کو سن کر آپ کے اندر ذوق پیدا ہوگا. شہد اللہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے انہو لا الہ الا ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی جو آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ کے مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن وہ بتانا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا کلیاں گواہی نہیں دے رہے خود خدا بھی یہ گواہی دے رہا اور اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں. سبحان اللہ. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک معبود ہے واحد ہے اور معبود حقیقی ہے اور except Allah no one is in any way worthy of worship تو پھر یہ ایسی وٹنس نہیں جو صرف آپ دے رہے ہیں خود خدا بھی یہ وٹنس جو ہے پریزنٹ کر رہا. شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو. اب یہاں پر اس نے کیا کیا اس نے پڑھا شہد اللہ انہو لا الہ یہاں کہہ کے جناب اس نے کیا کیا وقفہ ادھر وقف کر دیا. اب یہاں آپ ساتھ بیٹھے یہاں قرآن پاک میں کوئی ادھر کوئی دائرہ نہیں جہاں وقف کیا جائے یا وہ جو توئیں ہوتی ہے وہ بھی کوئی نہیں کہ وقف جائز ہو. یہاں پر پڑھ کے ثم قال اللہ پھر اس نے کہا اللہ اسٹاپ کر کے پھر کہا اللہ لا تفسد الصلاۃ عند عامۃ علماء کہ ہمارے عام علماء کے نزدیک اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. وعند بعض لیکن بعض کہتے ہیں تفسد الصلاۃ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. والفتوى على عدم الفساد بكل حال لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ اگر اس سے اس قسم کی کوئی بھی غلطی ہو جائے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر مانا ایسا بہت کوئی فاسد ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ نماز دہرا لے لیکن نماز ٹوٹے گی نہیں. فتویٰ اس پر ہے چونکہ اس میں بعض جگہ آپ سٹاپ کرتے ہیں پھر سٹاپ کر کے آگے پڑھتے ہیں تو وہ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ میننگ وائز اس میں فرق بھی پڑتا ہے اور کلام کا حسن بھی خراب ہو جاتا ہے. مثلا شہد اللہ اللہ نے گواہی دی انہو لا الہ کہ یہ کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اب یہ کہہ کے وہ سٹاپ کر اب یہ کوئی تو ہے کہ نہیں بولے نہیں ہمارا کوئی لورڈ ہے کہ نہیں لورڈ اللہ نے گواہی دی کوئی لورڈ نہیں. یہاں چپ کر کے بعد میں کہتے ہیں ہاں لیکن وہ ہے. اب وہ جو ہاں کر کے بعد میں بات کی ہے قرآن میں یہ سٹاپ نہیں تھا. یہ سٹاپ کرنے سے تھوڑا اس میں پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ کیا کوئی بھی معبود مثلا لا الہ یاد رکھو لا الہ کے بعد الا اللہ فوراً پڑھا کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں کہ جب بھی بعد لا الہ تو بعد کو گل یاد آئی وہ شروع کر کے بعد میں کہو اللہ ہو رہ گیا تھا تو نہیں. لا الہ مطلب ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں جب کہ ایسی بات نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو مگر سوائے اللہ. اس لیے یہ بات جگہ سٹاپ کرنے سے میننگ میں بڑا فرق آتا ہے. اچھا پھر فرمایا وقال القاضی الامام سعید النجیب ابو بکر یہ ہمارے ایک امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اذا فرغت من القراءت کہ جب اس کی قراءت سے فارغ ہو جائے آدمی وتريد ان تكبر للركوع اور وہ ارادہ کرے رکوع کے لیے تکبیر پڑھنے کے لیے ان کان الختم بالثناء فالوصل بالله اکبر اولا. کہا کہ اگر اس نے جس آیت پر ختم کی ہے اپنی قراءت اگر تو وہ اللہ کی ثنا سے ہے اللہ کی حمد ثنا نہیں ہوتی ایسے وہ کلمات آخر میں پڑھے اس نے جیسے انک حمید مجید مثال کے طور پر قرآن میں کہیں ہو انک حمید مجید ٹھیک ہے اللہ کی تعریف جہاں ہو رہی ہے تو وہ جو تعریف جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر اگر اس نے اپنی آیت کو ختم کر کے اب وہ تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے کے لیے کیا پڑھتے ہیں بول رہے نہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں رکوع جانے واسطے تو ابا جی ضرور نا کیا بولتے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں جو رکوع میں
تو وہ کہتے ہیں اگر آیت ختم ہو رہی ہے اور اللہ کی ثنا کے الفاظ ہیں اس کے آخر میں، تو پھر اس آیت کے ساتھ اللہ اکبر کو ملانا اولا ہے، نہیں زیادہ باعث خیر۔ مثلا آتا ہے آخر میں آتا ہے والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر، ملا دیا ساتھ، بالکل اللہ اکبر ملا سکتے ہو کب؟ جب آپ نے قرات ختم کی اور وہ قرات اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اب اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سنو، وہ کیا ہے؟ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالثَّنَاءِ فَالْفَصْلُ أَوْلَى، کہہ رہے ہیں اور اگر وہ جو آپ نے ریسائٹیشن کی ہے رکوع میں جانے سے پہلے اس میں اللہ کی ثنا کے لفظ نہیں آ رہے اور کوئی لفظ آ رہے ہیں تو پھر وصل نہ کرو، پھر فصل کرو۔ یہ دیکھو فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو اور وصل کہتے ہیں ملانے کو۔ عربی زبان کی حسن بھی تو دیکھیں آپ، یعنی حسن لغہ عربی وہ دیکھیں آپ کہ فصل مین ٹو سیپریٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو سیپریٹ کرنا فصل ہے اور ان کو bring them together یہ کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مرنے والے کے لیے وصال لفظ استعمال ہوتا ہے، تفلانے کا وصال ہو گیا، یعنی وہ مل گیا کس سے؟ اللہ سے، یہ وصال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نہ کرے کافروں کا فصال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا فصال ہوتا ہے، مومنوں کا وصال ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نئی چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ پھر یہ کریں کہ اس کو سیپریٹ کریں، وہ آیت مکمل کریں، پھر سٹاپ کریں، سٹاپ کر کے پھر اللہ اکبر کہیں، اور اگر اللہ کی حمد و ثنا ہے اس آیت میں پھر سٹاپ نہ کریں بلکہ کیری آن رکھیں، اس کو وصل کہتے ہیں۔ مثلا قولی تعالی ان شانئک هو الابتر، آگے پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر والضالین آمین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب هو الابتر میں اس آدمی کی بات ہو رہی جو حضور کا دشمن ہے، وہ ابتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ابتر جو ہے یہ معاذ اللہ، اللہ کی شان تو نہیں بیان ہو رہی یہاں پر، اب وہ ابتر کے بعد فوراً اللہ اکبر نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ ان شانئک هو الابتر، سٹاپ، پھر اللہ اکبر، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر، اس کو اب جاری سمجھ لیں بات، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ نا الحمدللہ رب العالمین آگے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، مثلا یہ کہ کہیں ایسی آیت آئے جس میں اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہو تو پھر آپ وہاں پر اس کو اللہ اکبر کو ساتھ میں لا کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا، ان ایررز میں سے اب یہ ایک ایرر آپ کو ختم کیا، دوسرا وَمِنْهَا اللحن فی الاعراب، اعراب کے اندر غلطیاں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، یہ اعراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بدلتے رہتے ہیں، لفظ کا آخر عربی زبان میں چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسماء جو ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کا آخر، یہ اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب سے زیادہ جو ہے نا اس میں بھی معنی تبدیل ہوتا ہے۔ بارہ سنیں اذا لحن فی الاعراب لحنا، اور اس نے غلطی کی اعراب میں ایسی لا یغیر المعنی کہ اس سے معنی نہیں بدلتا، غلطی کی ہے اس نے لیکن معنی نہیں بدلتا، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اعراب بدلنا کیا ہوتا ہے؟ اعراب بدلنا یہ ہوتا ہے کہ مثلا زبر تھا اور اس نے وہاں کیا پڑھ دیا؟ پیش پڑھ دیا، یا پیش تھا تو وہاں زیر پڑھ دیا، زیر تھا تو زبر پڑھ دیا، پیش تھا تو زبر پڑھ دیا، یہ اعراب کی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اگر اس نے اعراب کی غلطی کی ہے تو کیا دیکھا جائے گا کہ معنی بدلا کہ نہیں، قرآن پاک کا معنی بدلا یا نہیں۔ اس سے آپ کو میں کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتا ہے۔ عربک لینگویج بڑی سینسیٹیو ہے، اس میں میننگز جو ہیں وہ چھوٹے سے سلائٹ سے ایرر سے آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ اگر معنی نہ بدلے اور اعراب میں غلطی ہو جائے تو نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی، اگر معنی نہ بدلے۔
بِأَنْ قَرَأَ بہین طور کہ وہ پڑھے لا ترفعوا اصواتکم برفع تا کہ لا ترفعوا اصواتکم کی جگہ پڑھے لا ترفعوا اصواتکم. اصواتکم نہیں ہے قرآن میں کیا ہے لا ترفعوا اصواتکم تا کے اوپر زبر ہے لیکن تا کا اس نے کیا پڑھ دیا پیش پڑھ دیا. اب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی چونکہ اس سے معنی میں فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا بالاجماع اجماعی طور پر لا تفسدوا صلاته بالاجماع اجماعی طور پر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى تَغَيُّرًا فَاحِشًا اور اگر معنی بدل جائے کھلا کھلا تضاد ہو جائے معنی فاش ہو جائے. ٹھیک ہے. بِأَنْ قَرَأَ بہین طور کہ وہ یوں پڑھے وَعَصَى آدم رَبَّهُ یہ تو ہے نا قرآن میں کیا ہے فَعَصَى آدم رَبَّهُ. اب دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں عربی میں یہ قاعدہ ہے ہمارے نحو کے اندر کہ اسم جو ہوتا ہے نا اسم فاعل اس میں فاعل ایک اس میں فاعل ہوتا ہے ایک اس میں مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کہیں میں نے مثلا زید نے بکر کو مارا تو زید اس میں سبجیکٹ ہے اور بکر اس میں آبجیکٹ ہے اور زید کو فاعل کہتے ہیں اور بکر کو مفعول کہیں گے. جس کو مار پڑی وہ مفعول اور جس نے مارا وہ فاعل. اب آدم جو ہے یہاں پر فاعل ہے یعنی آدم نے نافرمانی کی قرآن پاک میں ہے نا فعصا آدم علیہ السلام سے نافرمانی تو ہوئی نا بظاہر ہوئی بظاہر. ٹھیک ہے. حقیقت میں نہیں ہوئی بظاہر ان سے نافرمانی ہوئی چونکہ اللہ نے خود ان کی برات جو کہہ دی کہ ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا تھا ان کا. جب ارادہ نہیں پایا تو پھر حقیقت نہ رہی. تو بظاہر تو چونکہ لگ رہا تھا نا کہ وہ کھا رہے تھے اس سے جو جس سے منع کیا تھا بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا. تو کہا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی ربہ اپنے رب کی. اب یہاں پہ فاعل کون ہے جو نافرمانی کرے گا وہ کون ہوگا آدم اور اس میں مفعول کون ہوگا جس کی نافرمانی کی وہ رب ہوگا. تو اب آدم کے اوپر پیش پڑھو تو آدم فاعل بنتا ہے جو ٹھیک ہے اور رب کے اوپر زبر پڑھو تو اللہ مفعول بنتا ہے جو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے آدم کے اوپر زبر پڑھا اور رب کے اوپر پیش پڑھا پھر اس کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ نے نافرمانی کی معاذ اللہ آدم کی. یہ دیکھو اتنا فرق ہو جاتا ہے زبردست. سمجھ رہے ہو. یعنی فاعل مفعول میں چینج ہو جائے گا. جو فاعل ہے اس کو مفعول بنا دو گے اور جو مفعول ہے اس کو فاعل بنا دو گے. یہ غلطی فاحش غلطی ہے. کیا ہے فاحش غلطی ہے. تو بنصب المیم نصب المیم کا مطلب ہے کہ آدم کا جو میم ہے اس کو آپ نے نصب کا مطلب اس کو زبر پڑھا ورف اور رب اور رب کے اوپر رفع پڑھا. رفع مطلب پیش اس کو آپ نے پیش پڑھا. وما اشبہ ذالک اور جو اس سے مشابہ اس طرح کی اور چیزیں آپ نے پڑھی مما ان میں سے لو تعمد بھی کہ جس کا اگر ارادہ کرو یکفرو تو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ جو میں نے پڑھا ہے جو آدمی اعتقاد کے طور پر ایسے پڑھ لے یہ جو میں نے بتایا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ پر معاذاللہ عصیان کی تہمت لگایا. ٹھیک ہے. اذا قرأ خطأ فسدت صلاته فی قول المتقدمین تو کہا کہ جب اس طرح کی خطا ہو جائے تو متقدمین جو پہلے کے ہمارے علماء ہیں پرانے ان سب کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جب ایسی غلطی کرے گا اس کی نماز کیا ہوگی فاسد ہو جائے گی. واختلف المتاخرون لیکن جو بعد والے علماء آئے ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں. قال محمد بن مقاتل اب یہ سب ہمارے امام ہیں محمد بن مقاتل و ابو نصر محمد بن سلام یہ سب نام سنے آپ. و ابو بکر بن سعید البلخی والفقی ابو جعفر الہندوانی
وابو بکر محمد بن الفضل والشیخ الامام الزاہد والشمس الائمہ الحلوانی لا تصح صلاۃ، ان سب کے نزدیک کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. وما قالہ المتقدمون احوط، لیکن جو کچھ پہلے والوں نے کہا ہے اس میں زیادہ احتیاط ہے. اس میں کیا ہے؟ زیادہ احتیاط ہے. لأنہ لو تعمد یکون کفرا، اس لیے کہ جس نے اس چیز کا ارادہ کر لیا تو وہ تو یہ تو کفر ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لو تعمد یکون کفرا، کہ اگر اس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا تو یہ کفر ہو جائے گا. وما یکون کفرا، اور جو چیز کفر ہو جائے لا یکون من القرآن، وہ قرآن میں سے نہیں ہو سکتی. اب مثلا جس نے وعصا آدم کے اوپر زبر پڑھ دیا، رب کے اوپر پیش پڑھ دیا، تو اب یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جو ہے وہی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. وما قالہ المتاخرون اوسع، اور کہہ رہے ہیں یہ تو متقدمین لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا نماز اس کی فاسد ہو جائے گا ہر لحاظ سے، اس لیے کہ اس نے جو پڑھا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو باہر سے قرآن میں کوئی چیز پڑھو اس سے نماز ویسے فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کا اعتقاد کر لو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. لیکن بعد والے جو متاخرین ہیں، یاد رکھو دو قسم کے علماء ہیں، متاخرون اور متقدمون. متقدمون وہ ہیں جو پہلے گزرے پرانے دور کے، کئی سو سال پہلے، اور متاخرون وہ ہیں جو آج سے 200-300 سال پہلے، اس طرح کے لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا اس متاخرون میں آج کل کے لوگ نہیں شامل. آج کل تو جس کا دل کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے فتوے دینا شروع کر دی، وہ ہمیں الف بے نامی ہے. تو وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وما قال المتاخرون، اور جو کہ متاخرین نے کہا، بعد والے علماء نے، اوسع، اس میں وسعت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ٹوٹتی، اور پہلے والوں نے کہا ٹوٹ جاتی ہے. پہلے والوں میں احتیاط زیادہ ہے اور ان کے فتوے میں وسعت زیادہ ہے. وسعت کا مطلب اس میں وہ تھوڑا ایکسپینڈ ہے، ان کا جو ویو ہے تھوڑا ایکسپینڈ ہو چکا ہے، اس میں گنجائش ہے. لأن الناس، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ لا یمیزون بین اعراب و اعراب، کہ اس لیے کہ جو لوگ ہیں ان کو اعراب کے درمیان تمیز نہیں آتی. تمیز کا مطلب they can't differentiate between the signs of the verses. ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا کہ اعراب کیسے جو ہے وہ ہوتے ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا، ہاں جس کو پتا ہے اس کی تو ڈیفینیٹلی نماز ٹوٹ جائے گی. وَهُوَ الْأَشْبَهُ، یہی اشبہ ہے. وَبِهِ يُفْتَى، اور اسی پر زیادہ تر فتویٰ دیا جاتا ہے. حاضرین کرام، میں نے اس پر تھوڑا اور کلام کرنا تھا، لیکن چونکہ ہم نے مغرب سے پہلے ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور ختم بھی مغرب سے پہلے، اور پھر لنگر شریف بھی ختم سے پہلے انشاءاللہ تقسیم کرنا ہے. تو نہیں، لنگر شریف ختم سے پہلے نہیں، مغرب سے پہلے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اپنی جو گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اگلی جمعرات جو ہے وہ اس کے بعد پھر رمضان شریف شروع ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے وہ شاید کیری آن نہ رکھ سکیں. رمضان میں ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اگر ہم رکھیں بھی تو ساتھ کے درانا ہے. اس لیے ہم کوشش یہ ہے کہ اگلی جو جمعرات ہے اس میں یہ جو چیپٹر ہے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی غلطیاں ختم ہو کے رات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اب میں